ابھی آپ کو قربانی کے چند فضائل عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسن بن حسین سے روایت ہے، یہ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لأضحیۃ کانت له حجابا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی خوش دلی سے کی، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، ثواب کو حاصل کرتے ہوئے قربانی کی ہے، وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ناقدت الواریق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینہر فی یوم عید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راہ کے اندر کوئی بھی چیز خرچ کرنے سے یہ بات زیادہ محبوب اور کوئی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی والے دن جو خون بہایا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی سب سے بڑی پسند ہے جو اس کی راہ کے اندر خون کی صورت کے اندر بہائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز اللہ عز وجل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانیاں کرو، اور فرمایا کہ بے شک اور ان کے پاس رہو، ان کے قربانی کرنے، یعنی کہ جب ان کا خون گرایا ہے تو قربانی کے پاس بھی رہو، بے شک جب خون زمین پر گرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں گرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من را ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، بلکہ یہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا یا ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنے بالوں میں سے بھی کچھ نہ لے، یعنی کہ اپنے بال حجامت بھی نہ کروائے اور نہ اپنے ناخن کاٹے۔ جب وہ قربانی کر لے، فرمایا کہ وہ اپنے بال بھی کاٹے اور اپنے ناخن بھی کاٹے تو اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل من المکان فطیبوا بها نفسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو آدمی کا سب سے محبوب عمل جو ہے وہ اپنے اللہ کی راہ کے اندر خون بہانا ہے۔ جو اللہ کو آدمی کا سب سے عمل جو محبوب ہے وہ اس کی راہ کے اندر خون بہانا ہے۔ بے شک فرمایا کہ وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھرو کے ساتھ آئے گا، اور بے شک جب خون یہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا فطیبوا بها نفسا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ تو حاضرین، یہ کتنی بڑی حدیث پاک کے اندر خوشخبری دی گئی ہے کہ قربانی کا جانور کا خون زمین پر بعد کے اندر گرتا ہے، اللہ اسے درجہ قبولیت پر پہلے فائز فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور جس پر واجب ہے وہ قربانی کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ قربانی کر بھی سکتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔